أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ برادران اسلام، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر جو ہے وہ اپنی گفتگو کی طرف جاتے ہیں۔ آج ایک دور تھا جب ہمارے بزرگ، ہمارے دادے پردادے، جن کے پاس علم، تعلیم، ٹیکنالوجی کم تھی، حتیٰ کہ بجلی بھی کہیں کہیں پر تھی اور پانی بھی کنووں سے نکالا جاتا تھا، اور عمل بھی شاید کم ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ علم پھیلانے والے، نہ کوئی صحیح پڑھانے والے، تو جتنا تھا وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کچھ عرصہ قبل آپ جائیں، لیکن ہمارے فیصلے پنچایتوں میں ہوا کرتے تھے، خاندان جلدی اجڑتے نہیں تھے، کیونکہ ادب تھا، تمیز تھی، پیار تھا، رشتہ داری کا پاس تھا۔ جب ہمارے بزرگ زندہ تھے، یہ اس دور کی بات ہے جس دور کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ وہ وقت تھا جب پیار تھا۔ جوان ہمارے بچے بزرگوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور جو تعلیم، جس کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں، جس تعلیم کے پیچھے ہم پڑے، وہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ترقی کا دور چل رہا ہے جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا جی ترقی نہیں کی، ہم ترک گئے ہیں۔ ترک آپ سمجھتے ہیں، ہم اجڑ گئے، برباد ہوئے، ہم نے ترقی نہیں کی بلکہ نفرتیں زیادہ ہو گئیں۔ اور آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر ہم قرآن و حدیث اٹھائیں اور ذرا پڑھ کے آئیں تو ہمیں قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، اور ہم پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا گیا، آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو وہ وقت تھا، لیکن اب
اور جب اس وقت کسی خاندان میں گھر میں جھگڑا ہو جاتا، وہ بھلے کوئی ساس بہو کا مسئلہ ہے، آپس میں کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا بھتیجا ہیں، تو وہ پنچایت کے اندر فیصلہ ہوتا اور بات زیادہ دور تک نہ جاتی تھی۔ آج طلاق بڑی اہم ہو گئی، طلاق کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود فیصلے اپنے کرنا شروع کر دیے ہیں اور ہم بڑوں کی تمیز سے باہر آ گئے، قرآن و حدیث اور سنت پر چلنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اس دور میں جب طلاق ہوتی تھی، یہ ہمارے دور کی بھی بات ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور خدا نخواستہ کہیں پر کسی گاؤں میں یہ مسئلہ ہو جاتا تو آسمان بھی سرخ ہو جاتا اور سرخ آندھی آتی، اور وہ آسمان ہمیں بتاتا کہ یہ کام جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے برا اور ناپسندیدہ کام ہے طلاق۔ یہ صرف طلاق نہیں بلکہ اسی طرح آپس میں رشتہ داری کے جو اصول تھے ان کو جو توڑتا، باقاعدہ طور پر اس کا جو فیصلہ کیا جاتا، جو سزا اس کے لیے مقرر کی جاتی، وہ اس کو دی جاتی۔ اپنے خاندان سے الگ کیا جاتا، اسے سمجھایا جاتا، اگر وہ مان جاتا تو ٹھیک، ورنہ خاندان سے الگ۔ تعلیم کم، ٹیکنالوجی نہیں، عمل بھی کم تھا، لیکن ایمان مضبوط تھا، ان کا دل مضبوط تھا اور دل ان کا ایمان سے بھرپور تھا۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک نہیں تو پیار نہیں۔ کوئی ایسا بھی تو ہو جو جوڑنے والا ہو، کوئی ایسا بھی تو ہو جو جوڑے، کوئی ہے ایسا؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو دو رشتوں کو جوڑے؟ توڑنے کی باتیں تو سب کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا، میں آپ کا ہو گیا، آپ میرے ہو گئے، میں جب کسی اور کے ساتھ بیٹھا میں اس کا ہو گیا، آپ کے مخالف ہو گیا۔ جوڑنے کی بات بھی تو کوئی کرے، توڑنے کی تو سب کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں کیسے کسی کو اپنا بناؤں؟ ایک بندہ ہوتا ہے رب کی بندگی اختیار کرنا، اور بندے کا جو معنی ہے وہ ہے غلام، کسی کی غلامی اختیار کرنا۔ اقبال کہہ رہا ہے میں اس کا بندہ بنوں گا، میں اس کا غلام ہو جاؤں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج پیار نہیں، صرف اقرار ہے، اور جھوٹا اقرار ہے۔ کاش کہ یہ سچا اقرار ہوتا، یہ سچا پیار ہوتا، پھر راضی ہمارے اوپر پروردگار ہوتا۔ آج رب ناراض ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو شکایت ہے، ہم یہ سارا ایک خاندان ہے، آپ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، ہم ایک خاندان ہے۔ یہ وہ میں دل کی بات کر رہا ہوں آپ سے جو آج ہمیں مسائل درپیش ہیں۔ سجدے میں لذت نہیں آتی، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دل تو یہ ہے نا کہ جب بندہ کسی اپنے محبوب سے بات کرے تو مزہ اتنا آئے کہ بندہ باتیں کرتا رہے۔ اگر آپ دنیا کے محبوبوں کی بات اٹھائیں تو دل کرتا ہے بندہ اپنے پیار کرنے والے سے بات ختم کر دے، نہیں دل کرتا۔ تو رب کو جب سجدہ کرتے ہیں، جب ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اسے اپنا محبوب کہتے ہیں، تو ہمیں سجدے میں وہ مزہ کیوں نہیں آتا؟ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے ہم جماعت میں کھڑے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، دل ایک نہیں۔ یہ جماعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟
ہم کہتے ہیں نا کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں. یہ جماعت ہمیں ایک ہونے کا درس دیتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز. محمود سلطان تھا, ایاز اس کا وزیر تھا, لیکن جب امام کے پیچھے آئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. اب نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, نہ کوئی دینے والا نہ کوئی بلال ہے نہ کوئی کملی والا. کملی والا بھی نواز رہا ہے, عطا فرما رہا ہے, بلال کو سینے سے لگا رہا ہے, کعبے کی چھت پہ چڑھا کر اذان پڑھا رہا ہے. جو ہماری خدمت میں آ جاتا ہے وہ غلام نہیں رہتا, وہ زمانے کا سلطان بن جاتا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا دل ایک نہیں ہوتا. اس لیے ترقی یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہو, ترقی یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موبائل بڑا ہو, گاڑی بڑی ہو. ترقی یہ نہیں کہ میرے پاس دولت اور پیسہ زیادہ ہو. ترقی یہ ہے مجھے سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہو, بلال جیسا آ جائے, سلیمان جیسا آ جائے, جیسا بھی آ جائے, بندہ ویسا ہو جائے. بندہ, میں نے پچھلے جمعہ پر بات کی تھی کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے بیت المقدس فتح فرمایا تو عیسائی پادری کہنے لگا اگر سواری پہ تمہارا آقا ہے تو پھر تم یہ بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے, اگر وہ پیدل چلنے والا تمہارا آقا ہے تو پھر فتح کر سکتے ہو. لیکن دوسری طرف ہمارا خیال جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سواری پہ غلام ہو, پیدل چلنے والا آقا ہو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے پادری, یہی تو ہمارے آقا نے درس دیا ہے کہ غلام اگر غلام ہے, اگر اس کا حق بنتا ہے تو ویسا حق دو گے تب ہی مسلمان کہلاؤ گے. ہمارے آقا نے یہ درس دیا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر یہ بات ہوئی, آپ کے پاس یزید کی فوج کا ایک آدمی آ گیا اور آپ نے اس کی 3 دن خدمت کی, اس کو بستر دیا, کھانا دیا. جب وہ جانے لگا اس نے کہا امام صاحب لگتا ہے آپ نے جانا نہیں, مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تجھے کیا, میں تیرے سارے خاندان کو جانتا ہوں. کہا پھر حضرت یہ کیا ہے, یہ آپ نے جو خدمت کی ہے یہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. ہمیں اپنے آقا نے, ہمیں اپنے نبی نے یہ پڑھایا, دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں. دشمن بھی آ جائے تو چادر, جب تک ہمارا دل ایک نہیں ہوگا, جب تک بندہ دل سے نیک نہیں ہوگا, اس وقت تک کوئی عبادت قابل قبول. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر تم میں کوئی مقام والا ہے, اگر تم میں کوئی شان والا ہے, اگر تم میں کوئی مقام والا ہے, شان والا ہے, وہ صرف تقوی والا ہے, وہ صرف رب سے ڈرنے والا ہے. جب تک ہمارے دل ایک نہیں ہوں گے, جب تک ہم دل سے نیک نہیں ہوں گے, رب اور رب کے رسول کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 2 دلوں کی توڑنے کی بات کرے, جو 2 دلوں کو توڑے,
وہ آدمی کبھی جنت میں داخل، بھلے وہ حج کرے، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ مسجد بنوائے، وہ لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرے، لیکن جب وہ دو دلوں کو توڑے گا، حضور نے فرمایا صرف اس نے ایک کام کیا، دو دلوں کو توڑا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، آج ہمیں جوڑنے کی بات ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھی، قرآن کہتا ہے، سورۃ النساء ہے، پہلی آیت ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ہم نے پھر اس کی زوجہ کو اس کی بائیں پسلی سے نکالا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے اس سے بہت سارے مرد پیدا فرمائے، بہت ساری عورتیں پیدا فرمائی۔ جب تم ایک جان سے پیدا ہوئے، ایک عورت کی اولاد ہو، ایک مرد کی اولاد ہو، پھر تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے؟ پھر یہ تمہارے اندر کیوں آ گیا کہ میں دولت مند ہوں، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ کمی ہے، میں چودھری ہوں، میں فن خان ہوں، میں سب سے بڑا، میرا جاننے والا پورا جہان ہے؟ تمہارے اندر یہ کیوں آ گیا؟ تم ایک ہو، تمہارا قرآن ایک، تمہارا رب ایک، تمہارا دین ایک، تمہارا اسلام ایک، تمہارا باپ ایک، پھر یہ کیوں چیزیں پیدا ہو گئیں؟ آج یہ جو تمہیں جھوٹے بیلی، یہ جھوٹے دوست کہتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، اوپر سے کہتا ہے میں تمہارا یار ہوں، لیکن اندر سے تمہارے اس لیے نفرتیں رکھتا ہے، تمہارے لیے دشمنیاں رکھتا ہے، اوپر سے کہتا ہے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی۔ یہ ہمارے بزرگ فرما گئے، وہ آج سے کئی سو سال پہلے فرما گئے، بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جان نکل سی اکیلی۔ اس وقت کو یاد کرو۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمیں کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم ایک نہ ہو جائیں۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان، حضور کے سارے فرامین بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان بھی بڑا کمال والا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی ان تین باتوں پر عمل کر لے، محمد عربی اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وہ کون سی تین باتیں ہیں؟ حضور نے پہلا ارشاد فرمایا جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا جنت میں جائے گا۔ جو آدمی دو دلوں کو ایک کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے
جس کے لیے رزق کو روکا جائے لوگ اس کے رزق میں رکاوٹ بنتے ہیں، کہتے ہیں اسے نہیں دینا چاہیے، اور وہ آدمی آگے سے رزق تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، نفرت دل میں نہیں لاتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے تیسرا فرمایا جو آدمی دل کو نفاق سے پاک کرے، جس کو دل بغض سے پاک ہو، جس کا دل نفرت سے پاک ہو، اس کے پاس نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، حج نہ ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ تین باتیں کتنی آسان ہیں، دیکھنے میں کتنا آسان عمل ہے۔ جتنا رب نے رزق دیا ہے بانٹو، دینے والا کبھی کسی کا محتاج، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، یہ رب کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، وہ اس کا نقصان نہیں کرتا جس کی غیبت کر رہا ہے، وہ اپنی نیکیاں بھی دوسرے کے حصے میں ڈالتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، مجھے بات یاد آ گئی، آپ اللہ کے ولی تھے، اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی علم والا عمل والا کہیں پر ہو تو اس کے ساتھ کوئی حسد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہوگا تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو نفرت ہوگی، حسد ہوگا۔ کوئی بڑا عالم ہے تو اس کا حاسد بھی ہوگا، کوئی انجینئر ہے، کوئی حسین ہے، کوئی دولت مند ہے، تو ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور ان کے ساتھ ایک مولوی صاحب کو حسد ہو گیا۔ اب اللہ کے جو ولی تھے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے دربار پر لنگر چلتا، لوگ آتے، صبح شام کھا کھا کے جاتے، لنگر بانٹتے، لوگوں کو دعائیں دیتے، اور دوسری طرف جس کو حسد تھا وہ روزانہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو گالی گلوچ کرتا، برا بھلا کہتا۔ لوگوں نے آ کر بتایا حضرت ایک صاحب ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر کیا کروں؟ عرض کی حضور ہمیں حکم دیں، ہم اس کا خاتمہ، اس دنیا سے خاتمہ کر دیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ہم بزرگوں کا یہ کام نہیں، ہم توڑتے نہیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کو توڑتے نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، لنگر اٹھاؤ، مولانا صاحب کے گھر دے کے آؤ۔ اب 3 ٹائم کھانا آتا، لیکن وہ پھر بھی باز ہیں، او اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تائی نہیں بھول دے، تے بد نسلاں نال جے نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ اب 3 ٹائم کھانا آتا، لیکن وہ پھر بھی بھولے نہیں، وہ روزانہ گالیاں دیتا۔ ایک دن بڑے پیر صاحب سے ملاقات ہو گئی، مولانا صاحب کی بیگم صاحب سے۔ بیگم صاحبہ نے پکڑا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ اللہ کا ولی ہمیں 3 ٹائم کھانا بھیجتا ہے اور تو گالی گلوچ کرتا ہے، کچھ شرم کر۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا آج کے بعد میں گالی گلوچ نہیں کروں گا۔ اب جیسے ہی اس نے معذرت کی، خواجہ نظام صاحب کی طرف سے کھانا آنا بند ہو گیا۔ کھانا آنا، وہ آدمی، وہ جو مولوی تھا، وہ جو گالی گلوچ، وہ پہنچا خواجہ نظام صاحب کی خدمت میں۔ اس نے کہا حضرت جب ہم گالیاں دیتے تھے آپ کھانا بھیجتے تھے، اور جب ہم رک گئے آپ نے کھانا بھی بند کر دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خواجہ نظام نے فرمایا اوئے دنیا کا قانون ہے، جب کوئی آدمی دیتا ہے تو بندہ واپسی میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے،
جب تو نے ہمیں دینا بند کر دیا ہم نے بھی دینا۔ اس نے کہا جی سمجھ نہیں آئی، جیسے آپ میں سے کچھ حضرات کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا جی مطلب سمجھائیے۔ کہا اوے تو نمازیں پڑھاتا تھا، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا، سجدے کرتا تھا، نفل پڑھتا تھا، پھر بعد میں ہمیں گالیاں دیتا تھا۔ وہ جو تیری ساری نمازیں تھیں، وہ تیرے سجدے تھے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتے، ہم تجھے لنگر بھجواتے۔ اب تو نے گالیاں دینا بند کر دی، ہم نے تجھے لنگر دینا بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، جب ہم بے تکے دشمن بنے رہتے، ایسے ہی ایک بندہ دعائیں دے رہا ہے، وہ باہر نکل کر غیبت کر رہا ہے، اور بھائی وہ تمہیں دعائیں دے رہا ہے، کوئی دشمنی ہو تو وہ بھی کوئی رنگ کی ہو۔ تو حضرات گرامی اس لیے کسی کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، کوشش کیا کریں ایک ہونے کی کوشش کریں، نیک ہونے کی کوشش کریں۔ خدا را توڑنے والے بہت ہیں، آج سبق لے کے جائیں، جملہ میرا ایک، توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے بن جاؤ۔ خدا را گھر ہے، معاشرہ ہے، کوشش کریں، توڑنے والے اور بہت ہیں، آپ جوڑنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ آج اگر آپ جوڑنے والے بنو گے، رب العالمین آپ کے دلوں کو بھی جوڑ دے گا۔ رب العالمین ہمارے اوپر کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔